وہ بزرگ اکثر نظر آتے رہتے، کبھی بات کرتے اور کبھی بغیر بات کیے غائب ہو جاتے۔ ایک دن میں بری سرکار کے مزار پر گیا۔ وہی بزرگ ایک سائے کی شکل میں چادر پر بیٹھے نظر آئے۔ ہر سوال کا جواب تسلی بخش دیا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ بزرگ بری امام کی روح مبارکہ ہے۔ یہ باتیں میرے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی معلوم ہوئی۔ کوئی کہتا صحیح ہوگا، اکثر فراڈ ہی سمجھتے۔ میرے محلے میں ایک نوجوان لڑکی چند ماہ سے پاگل ہو گئی تھی۔ نہ ڈاکٹروں اور نہ ہی عاملوں کی تعویذات سے اثر ہوتا۔ میرے ماموں ششو پنچ میں تھے، مجھے ان کے گھر لے گئے اور کہا اپنے بزرگ کو بلاؤ تاکہ لڑکی ٹھیک ہو جائے۔ ان کا مطلب تھا کہ اس طرح حق اور باطل کا پتہ چل جائے گا۔ وہی سایہ میرے سامنے آیا، لڑکی پر دم کیا اور پانی پر بھی دم کر کے دیا اور وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد ایسے ہی مریض آنا شروع ہو گئے جنہیں شفا ہو جاتی اور میری انڈسٹری کا کاروبار بھی خوب چمکنے لگا۔ تقریباً 1 سال کے بعد اس سائے نے حکم دیا کہ اب تزکیہ نفس کے لیے 3 دن کے اندر اندر دنیا چھوڑ دو۔ حکم کو تیسرا دن تھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ بیوی کو ایک نظر سر سے پاؤں تک دیکھا، سب سے لاڈلے بچے کو آخری بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے دھیرے دھیرے قدموں سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے کہ اتنے میں ایک ٹیکسی قریب آ کر رکی۔ پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا GTS کے اڈے پر۔ ٹیکسی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میں اپنے آبائی شہر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ رہا تھا۔ داتا صاحب اور پھر سخی سلطان بہو کے دربار پر گیا اور انہی کے حکم کے مطابق نور الہدا خریدی اور پھر 7 شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ بس کے طویل سفر میں نور الہدا کو پڑھتا رہا۔ اس کی ہر سطر میرے دل میں اثر کر رہی تھی۔ ایک جگہ پر لکھا تھا کہ جو اس کتاب کو پڑھ کر بھی واصل باللہ نہ ہوا کم بخت بے نصیب ہے۔ اور اب میں دوبارہ اپنے نصیبوں کو آزمانے کے لیے ایک سہارے کے ساتھ جا رہا تھا۔ کسی اسٹاپ پر بس رکی۔ میں پانی پینے کے لیے ایک ہوٹل میں گیا۔ میں نے دیکھا میرا منہ بہت لمبا ہو گیا ہے، اپنی ٹھوڑی اور ہونٹ دکھائی دینے لگے۔ قدم ادھر ڈالتا ادھر پڑتا، لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ کتاب پڑھ کر واقعی دیوانہ جسم ہو گیا ہوں۔ میں نے سوچا اب تو دنیا میں رہنے کے قابل بھی نہ رہا۔ ہر شخص اس عجیب شکل اور عجیب چال پر مذاق اڑائے گا۔ ایسے جانوروں کا ٹھکانہ جنگل ہی ہے۔ سکھر تک بس کا سفر کیا۔ اب ریل سے 7 شریف جانا تھا۔ ریل میں اونگ آ گئی۔ دیکھا سامنے لال شہباز قلندر کا روضہ ہے۔ میں وہاں کھڑا ہوں اور ایک پگڑی سر پر باندھی جا رہی ہے، اور جب 7 پہلی مرتبہ پہنچا تو بالکل وہی روضہ نظر آیا۔ مغرب کا وقت ہے، لوگ رقص کر رہے ہیں اور اپنے حال سے بے خبر لوٹ پھوٹ ہو رہے ہیں۔ کان میں آواز آئی، شہباز کے عاشقوں کا یہ حال ہے اور تو اللہ کے عشق کا دعوے دار ہے۔ اسٹیشن کے سامنے والی پہاڑی پر چلا جا اور جو طریقہ نور الہدا میں لکھا ہے اسی طریقے سے تصور سے اس میں ذات کا ذکر کر۔ میں اسی پہاڑی کی طرف چلا گیا اور اس میں ذات کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ دوران ذکر اونگ آ گئی۔ دیکھا کہ محفل لگی ہوئی ہے، کئی بزرگ بیٹھے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا جسم موٹا، دراز قد اور دراز مونچھوں والے میری طرف اشارہ کر کے پنجابی زبان میں کہتے ہیں، اسیاں قلندر دیوانے لچپال دے۔